الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله غير مقنوطا من رحمته ولا مخلوا من نعمته ولا مأيوسا من مغفرته ولا مستنكف عن عبادته الذي لا تبرح منه رحمة ولا تفقد له نعمة. الحمد لله كلما وقب ليل وغساق، والحمد لله كلما لاح نجم وخفق، والحمد لله غير مفقود الإنعام ولا مكافئ الإفضال. ثم السلام والصلاة على أمينه على وحيه ونجيبه من خلقه وصفيه من عباده، إمام الرحمة وقائد الخير ومفتاح البركة، سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد الذي بلغ الرسالة صادعا بها وحمل على المحجة دالا عليها، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ولا سيما بقية الله في الأرضين وحجته في العالمين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه فداء، واللعن الدائم على أعدائهم وغاصبي حقوقهم وجاحدي مناقبهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى أبد الآبدين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سعادت دے، ایمان دے، اور آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام سے مودت اور ان کے فضائل پر ایمان اور ان کی دشمنوں سے دشمنی کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ پروردگار عالم ہماری گناہوں کی مغفرت فرمائے، ہماری اموات کی گناہوں کی بہت مغفرت فرمائے، اور ہماری اولاد کی گناہوں کی مغفرت فرمائے، اور رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی عطرت پاک علیہم الصلاۃ والسلام کی شفاعت ہمارے نصیب، ہمارے اولاد کے نصیب اور ہمارے اموات کے نصیب بہت بہت فرمائے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا محمود بحق محمد ویا عالی بحق علی ویا فاطر السماوات والارضین بحق فاطمة الزہرا ویا محسن بحق الحسن ویا قدیم الاحسان بحق الحسین نسألک ونقسمک صل علی محمد وآل محمد وعجل لولیک الفرج۔ اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف۔ موضوع گفتگو امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام اور ان کے اصحاب با وفا و با ایمان صلوات اللہ علیہم کی شہادت ہے کہ وہ کیوں شہید ہوئے اور کیسے شہید ہوئے۔ کیا انہوں نے ایک محاذ کو لاتا ایک سیاسی تحریک چلائی تھی، ایک انقلابی اور عسکری عملیات کے آپریشن کیا تھا جس کے نتیجے میں ان کی شہادت ہوئی ہے یا نہیں، اور وجوہات کے بنا پر، یا وہ حاکم وقت کے خلاف انقلاب کرنے کی کوشش میں تھے یا کسی اور وجہ سے ان کی شہادت ہوئی ہے۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس موضوع کے سوال اس سوال کے جواب آپ کو پہلے پروگراموں سے بہت حد تک مل گئے ہیں، لیکن اس کو مزید بات بڑھاتے ہیں۔ تو حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا جو سنت اور جو روش اور جو رویہ معاویہ کے ظلمانی دور اور معاویہ کے پرستم دوران حکومت میں رہا ہے، وہ آپ نے اس کے ایک جھلک پچھلے پروگرام میں دیکھا ہے۔ اور یہ نظریہ جو پیش کیا جاتا ہے میرے محترم ناظرین کہ یزید ایک ایسی شخصیت ہے کہ وہ غیر قابل قبول ہے امام حسین علیہ السلام کے لیے، لیکن اس سے پہلے جو خلفاء تھے وہ بہتر تھے، وہ ٹھیک تھے۔ یہ ایک نہایت ہی جاہلانہ اور نہایت ہی مشرکانہ نظریہ ہے جو اہل بدعت سے ہمارے علماء کے اندر رسوخ کر گئی ہے، اور ہمارے علماء، ہمارے اسپیکرز، ہمارے خطبہ اس بات کو بغیر سوچے سمجھے بیان کرتے ہیں۔ معاویہ کے دور میں جو ظلم ہوا ہے یزید کے دور میں، سوائے شہادت امام حسین علیہ السلام اور کربلا اس طرح کے مظالم جو معاویہ کے دور میں ہوا ہے اس کے مقابلے میں یزید کے دور میں بہت کم ہوا ہے۔ اس کی کچھ جھلک آپ نے پچھلے پروگرام میں دیکھا ہوگا، اور آپ کو اگر نہیں دیکھا تو آپ کل رات والے پروگرام کو دیکھ لیں۔ اور واقعہ کربلا سے پہلے تو یزید کے اتنے مظالم نہیں تھے، یزید تو ابھی حکومت میں ہے۔ اصل جو ظلم ہوا تھا اس سے پہلے ہوا تھا، اور ظلم کی ابتدا غاصبین فدق نے کیا تھا، غاصبین امامت نے کیا تھا، اور ان کا دور سب سے زیادہ ظلمانی تھا۔ بہرحال میرے محترم ناظرین،
تو یہ نظریہ جو پیش کیا جاتا ہے کہ یزید میں کوئی ایسی خاصیت ہے کہ بھئی امام حسین علیہ السلام اس کو قبول نہیں کر سکتے اس کی حکومت کو، اور ان کے خلاف انہوں نے تحریک چلائی ہے، اور یہ تحریک جو ہے پھر شکست کا سامنا کرنا پڑا، ان کو شہادت ہو گئی ہے، لیکن انہوں نے اپنی شہادت وہی اس لیے پیش کی ہے کہ لوگ بیدار ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یزید کافر ہے۔ یہ کوئی حدیث کوئی روایت کچھ بھی نہیں ہے کہ امام حسین علیہ السلام، دیکھیں دو باتیں یہاں پر، ایک کہ امام حسین علیہ السلام نے تحریک اس لیے چلائی ہے کہ وہ یزید کا حکومت کا تختہ پلٹ لیں، بنی امیہ کا خاتمہ کر لیں، یہ تو بالکل سراسر غلط ہے، کیونکہ اتنے زیادہ احادیث اس کے میں نے پچھلے پروگرامز میں دلائل آپ کو بتا دی کہ امام حسین علیہ السلام کو خود پتا تھا کہ کربلا میں شہید ہو جائیں گے اور بنی امیہ ان کو قتل کر دیں گے، اور بنی امیہ کی حکومت کا تختہ ان کے ہاتھ نہیں پلٹے گا، ان کو پتا تھا، اور حالات بھی ایسے تھے، ایک تو علم امامت کی وجہ سے پتا تھا ان کو، اور پھر حالات بھی ایسے تھے، عام لوگوں نے بھی ان کو بتایا، ٹھیک ہے نا، اور وہ اس کی تفصیل میں مزید بتاؤں گا انشاءاللہ۔ یہ بات تو بالکل سراسر اساسی سے باطل ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے سیاسی تحریک اس لیے چلائی ہے کہ وہ ایک عسکری تحریک چلائیں کہ بھائی جس طرح بنی عباس نے بعد میں بنی امیہ کا خاتمہ کیا تھا، اسی طرح وہ بنی امیہ کا جڑ اکھاڑ دیں اور ان کی حکومت کا تختہ الٹ دیں۔ یہ بات غلط ہے، ٹھیک ہے نا، اور نہ امام حسین علیہ السلام کا کوئی جملہ ہے، نہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی کوئی حدیث ہے، نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہے، یہ صرف کچھ انقلابی جاہل احمق جماعت عمریہ سے سیکھ کر آپ کے سامنے یہ نظریہ پیش کرتے ہیں۔ دوسرا بات یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام اس لیے شہید ہو گئے، ان کو پتا تھا کہ میں یزید کا تختہ تو نہیں پلٹا سکوں گا، ان کو پتا تھا کہ وہ میں شہید ہو جاؤں گا، لیکن میں جب شہید ہو جاؤں گا تو میرے خون کی وجہ سے مجھ پہ جو ظلم ہوگا اور میرے اہل و عیال جو اسیر ہو جائیں گے، اس کی وجہ سے لوگ بیدار ہو جائیں گے، لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ بنی امیہ کافر ہے۔ یہ نہ کوئی حدیث کوئی روایت نہیں ہے، یہ بھی علماء کی اپنی بنائی ہوئی گڑی ہوئی بات ہے، اجتہاد ہے، ٹھیک ہے نا، ہمارے علماء اجتہاد میں بڑے آگے ہیں، اپنے سے دین میں بنا کے پیش کرنا، دین کا جزو بنانا، ان کی خاصیت یہی ہے، ٹھیک ہے نا، ان کی خاصیت میں آپ کو ایک بات بتاؤں، علماء اپنے علماء کے مطابق جس دن سے حوزے میں جاتے ہیں دین میں جھوٹ بولنا یہ سیکھ جاتے ہیں، یعنی ان کی عادت ہی یہی ہے۔ ہمارے علماء کا بڑا عالم ہو چھوٹا عالم ہو، مرجے سے لے کر چھوٹے طالب علم تک، ان کا طریقہ کار یہ نہیں ہے کہ کوئی مسئلہ اگر پیش آ جائے ہم اپنی رائے کا اظہار نہ کریں، اپنے وہم گمان کا اظہار نہ کریں، دیکھیں کہ حدیث میں کیا لکھا ہے، آل محمد علیہ السلام کا اس مسئلے میں کیا فرمان ہے، ٹھیک ہے، اسی وقت اسی وہاں مقام پر جو بھی سوال آ جاتا ہے اس کے مطلب کچھ ایک بنا لیتے ہیں فلسفی، اپنے جو ان کی ذہن میں آ جاتا ہے کہ بات اس طرح اچھی ہونی چاہیے نا ذہن میں، اسی وقت وہ بنا کے کچھ وہ پیش کرتے ہیں، تو یہ علماء کی ایک بنائی ہوئی ایک داستان ہے۔ اچھا، امام حسین علیہ السلام کیوں شہید ہو گئے، کیسے شہید ہو گئے، کیا انہوں نے سیاسی تحریک چلائی؟ ان سوالوں کے جواب کچھ آپ کو مل گئے ہیں، کچھ آگے جا کر مزید پروگرامز میں آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو معاویہ کے ساتھ ان کا روش آپ کے سامنے ہم نے پیش کر دیا۔ معاویہ کے بعد جب یزید کی حکومت آئی ہے اور یزید نے بیعت کا مطالبہ کیا ہے، تو امام حسین علیہ السلام یزید اور اس یزید کے مقابلے میں ان سے جو مطالبہ بیعت کی گئی ہے انہوں نے بیعت نہیں کیا ہے۔ کیا یہ خود بذات خود قیام ہے یا نہیں ہے؟ میں نے پچھلے پروگرام میں آپ کو دلائل کے ساتھ بتا دیا کہ یہ کیوں بذات خود، یہ کوئی قیام نہیں ہے، کوئی تحریک نہیں ہے، یہ کوئی جہاد کا اعلان نہیں ہے۔ پھر امام حسین علیہ السلام مدینے سے چلے جاتے ہیں مکے کی طرف، ہماری بات یہاں پہ پہنچی ہے، مدینہ ٹو مکہ، مدینہ جو ان کا گھر وہاں پر ہے، وہاں پہ ان کے نانا کا گھر ہے، وہاں پہ ان کے والد صاحب کا گھر ہے، وہاں پہ ان کی پیدائش ہے، ان کا شہر ہے، اس کو چھوڑ کر وہ مکہ مکرمہ چلے جاتے ہیں۔ یہ کیوں چلے جاتے ہیں؟ تو میرے محترم اکثر آپ کو یہ سنایا جاتا ہے کہ یہ انقلاب کرنے کے لیے مکہ گئے تھے، انقلاب کرنے کے لیے مکہ گئے تھے، اور اس سے بڑھ کر جھوٹ تو یہ ان کی عقل کہاں ہے؟ خود امام حسین علیہ السلام نے کبھی نہیں بولا کہ میں انقلاب کرنے کے لیے مکہ جا رہا ہوں، یا ائمہ اطہار علیہ السلام نے بولا۔ امام حسین علیہ السلام نے جو بولا ہے کہ مجھے دنیا میں کہیں پناہ نہیں مل رہا، میں اپنی جان بچانے کے لیے، کہ مکہ ایک امن کا مقام ہے، وہاں پہ قتل و قتال، وہاں پہ ایک مجرم بھی آ جائے تو اس کو آپ نہیں چڑھ سکتے، اس لیے وہاں پہ جا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ امام حسین علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ میں وہاں پہ انقلاب کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اور انقلاب کرنے کے لیے سب سے بری جگہ جو ہے کیا ہے؟ مکہ ہے۔ کیوں؟ پہلی بات یہ کہ مکہ، وہاں پہ جنگ کرنا، وہاں پہ فتنہ کرنا، وہاں پہ آشوب بپا کرنا یہ حرام ہے، نہ آپ جنگ کر سکتے ہیں وہاں پہ، نہ آپ آشوب کر سکتے ہیں، پہلی بات یہ۔ دوسری بات یہ ہے میرے محترم ناظرین کہ مکے کے لوگ بدترین دشمن تھے اہل بیت علیہ السلام۔ تو ہم گفتگو یہاں سے آغاز کرتے ہیں میرے محترم ناظرین کہ مکہ ان کے لیے انقلاب کا مبدا نہیں ہو سکتا۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ شہدائے کربلا میں مدینہ اور مکے کے لوگ، مدینہ کے کچھ لوگ تو تھے، مکے کے لوگ نہیں تھے شہدائے کربلا میں۔ اگر وہ اس لیے گئے کہ مکے میں لوگ بھرتی کریں گے نا، مکے کے لوگ شروع سے، مکہ خود ایک مقدس سرزمین ہے، مکہ خود، وہاں بیت اللہ الحرام ہے، وہاں پہ حرم الہی ہے، مکہ خود مقدس ہے، مکہ کے پہاڑ مقدس ہے، مکہ کی سرزمین مقدس ہے، لیکن مکہ کے لوگ بدترین کافر تھے اور ہیں آج تک، آج تک یہ یاد رکھو۔ مدینہ بھی بہت بڑا مقدس مقام ہے، بہت ہی مقدس ہے، مکان مقدس ہے، لیکن اس کے رہائشی ان میں بھی اکثریت جو ہے کیا ہے آج تک، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر قرآن کیا ہے، وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ۔ مکہ والوں کے کفر میں تو آیات قرآن مجید میں کتنے زیادہ ہیں، کتنے زیادہ کہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے، یہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے مکہ والے، ابداً یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ قرآن مجید کے آیات میں یہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بتا دیا۔ اچھا، اگر ہم کبھی مکہ والے کے کفر پہ بات کریں کہ مکہ والے کبھی، اللہ نے بتا دیا کہ کبھی یہ اسلام نہیں لائیں گے، اللہ نے خبر، یہ تو ایک بہت موضوع ہے۔ اچھا،
میرے محترم ناظرین ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے الاصول من الکافی للکلینی رحمۃ اللہ علیہ، چھاپ دار الکتب الاسلامیہ مکتبۃ الصدوق، جزء ثانی۔ یہاں پہ ملاحظہ کریے صفحہ نمبر 409 میں یہ حدیث شریف، کافی جز نمبر 2 صفحہ نمبر 409۔ حضرت قرآن ناطق بحر حقائق امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اہل الشام شر من اہل الروم، اہل الروم، روم والے جو نا، روم والے، مغرب والے، ویسٹ، یہ حدیث میں ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام جب ظہور کریں گے تو عرب کے طغات بھاگ کے روم آ جائیں گے، تو امام زمانہ علیہ السلام روم والے سے کہیں گے کہ ان کو واپس کر دو، پیسے وغیرہ چوری کر کے ادھر چلے جائیں گے روم، ٹھیک ہے نا، روم شاید مراد یہی ہے، ویسٹ امریکہ وغیرہ ہو، تو یہ واپس کر دیں گے ان کو، واپس کر دیں گے عرب کے جو طغات ہیں، یہ دوبارہ امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے کیے جائیں گے۔ اہل الشام شر من اہل الروم، روم والے شام والوں سے بہتر ہیں، شام والے برے ہیں، شام والے آپ کے جو فلسطینی بھائی ہیں یہ بدترین منحوس ترین قوم ہے، روم والے ان سے بہتر ہے۔ وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ شَرٌّ مِّنْ أَهْلِ مَكَّةَ، اور مدینہ والے جو ہیں نفاق میں مکہ والوں سے بھی بدتر ہیں، مکہ والے جو ہیں وہ دشمن ہیں لیکن مدینہ والے نفاق میں استاد ہیں۔ وَأَهْلُ مَكَّةَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ جَهْرَةً، اور مکہ والے ان کا کفر بہت واضح ہے، رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے، ان کے بعثت کے بعد، ان کے ہجرت کے بعد اور فتح مکہ کے بعد ہمیشہ ان کا کفر علنا رہا ہے، سمجھ میں آئی نا مکہ والوں۔ اچھا پھر ملاحظہ فرمائیے، ابو بصیر امام علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں ان اہل مکہ لا یکفرون باللہ جہرہ وان اہل المدینہ اخبث من اہل مکہ، مکہ والے اللہ تعالیٰ کی دین کے علن مخالفت کرتے ہیں، اللہ کے آیات کی مخالفت کرتے ہیں، شریعت کے احکام کی مخالفت کرتے ہیں، بس نام کے مسلمان ہیں، نام کے مسلمان ہیں، واللہ ان کا کفر بہت واضح ہے، مدینہ والے ان سے بھی بدتر ہیں، خبیث طرح، ٹھیک ہے نا۔ بہترین لوگ دنیا میں جو احادیث میں بیان کیے گئے ہیں کوفہ کے لوگ، کوفہ کے شیعہ، اور آج تک یہ ثابت ہے، اور قوم کے لوگ، لیکن سب سے زیادہ کوفہ، اور آپ جب کربلا جاتے ہیں نا تو پتہ چل جاتا ہے، جب آپ زیارت کے لیے جاتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کتنے شریف لوگ ہیں، کوفے کے لوگ، نجف اشرف کے لوگ، کربلا کے لوگ، جنوب عراق کے لوگ، اتنے کتنے پیار سے دیکھیں، وہ مکہ بھی آپ جاتے ہوں گے نا حج کے لیے، جو لوگ حج عمرہ کے لیے جاتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ مکے والے جو ادھر بھائی ولچرز کی طرف، ولچرز بولتے ہیں نا انگلش میں، اس کی طرح کڑے ہیں کہ حاجی میں سے کیسے حجاج میں سے پیسے ہم کاٹ دیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ حدیث بہت سارے حدیث میں کہ مکے والوں کے گھروں میں دروازے نہیں ہوتے تھے، یعنی جو بھی حاجی آ جائے نا سیدھا کسی مکے والے کے گھر جا کے ٹھہرتا تھا، دروازے نہیں ہوتے۔ ابو بکر کے زمانے میں بھی یہ سلسلہ رہا، عمر کے زمانے میں بھی یہی رہا، عثمان کے زمانے میں بھی یہی رہا، امیر المومنین علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہی رہا کہ مکے کے لوگ کرایہ نہیں لیتے تھے کسی سے وہاں پہ ٹھہرنے کے۔ سب سے پہلے معاویہ لعنت اللہ علیہ کرایہ لینا شروع کر دیا کہ جو ادھر مکہ آتا ہے حج کے لیے کرایہ دے دو، مکانوں کے دروازے لگا دیے، کمرہ چاہیے تو پیسے دے دو، کرایہ دے دو۔ اب آپ جائیں مکہ نا، حرم کے ارد گرد وہاں پہ کوئی رہائشی کوئی چیز ہے ہی نہیں، سب ہوٹل کے ہوٹل ہے، میلوں تک ہر طرف ہوٹل ہی ہوٹل۔ مکہ والے وہاں پر ان کو اللہ کے گھر سے کوئی کام ہے ہی نہیں، صرف انہوں نے حاجیوں سے پیسے اٹھانے، ٹھیک ہے نا، ہوٹلوں کے پیسے، اور ہوٹل کے پیسے بھی کتنے قیمت ہیں۔ اور احادیث شریفہ میں موجود ہے کہ آپ کعبہ شریف سے، کعبہ خانے کعبہ سے بلندر مکے میں گھر نہیں بنا سکتے اللہ کے گھر سے۔ اب دیکھیں کفار نے کہ وہاں پر کیسے کیسے انہوں نے ہوٹل بنا دیے اللہ تعالیٰ کے گھر کے سامنے، کتنے بلند مکان بنا دیے۔ اور حدیث میں ہے کہ اذا رأيتم ان البناء بلغ ابو قبیس فاعلموا ان الامر قریب، جب دیکھو کہ مکہ میں ایسے بلڈنگ بن گئے ہیں کہ پہاڑی تک، ان کی پہاڑ تک وہ بلند ہے، تو جان لو کہ قیامت قریب ہے یا ظہور امام علیہ السلام قریب۔ تو اب تو یہی ہو گیا نا کہ مکہ میں جو بلڈنگیں بنی ہیں نا وہ بالکل پہاڑ جتنے بلند ہیں، اور بلڈنگیں تو پہاڑیوں پہ بننا شروع ہو گئی۔ 12 وَإِنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَخْبَثُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ أَخْبَثُ مِنْهُمْ 70 ضعفا، ان سے 70 گنا زیادہ۔ اچھا حدیث شریف میں ہے اہل الشام شر ام اہل الروم، میں نے امام علیہ السلام سے پوچھا کہ شام والے بدتر ہیں یا یورپین بہتر ہیں؟ روم اس زمانے میں دیکھیں، روم امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں ایسٹرن یونان امپائر تھا اور ویسٹرن رومن امپائر تھا، تو روم کے دو حصے تھے، ٹھیک ہے نا اس زمانے میں۔ اور یہ روم سب جو ہے ایک ایسٹرن رومن امپائر تھا، یہ گریک زبان بولنے والے تھے، اور یہ کہاں پہ رہتے تھے؟ یہ موجودہ ترکی میں رہنے والے لوگ تھے، ٹھیک ہے نا۔ موجودہ ترکی میں جو رومن رہتے تھے وہ گریک تھے، یونانی لوگ تھے، ٹھیک ہے نا۔ حضرت امام عاصر علیہ السلام کی والدہ ماجدہ بھی روم سے ہیں، تو وہ کہاں سے ہیں؟ موجودہ ترکی، قسطنطنیہ سے، بائزنٹین امپائر جو ہے، یہ گریک بولنے والے لوگ تھے، یونانی ان کی زبان تھی، اور یہ لوگ کرسچن تھے۔ اور ایک ویسٹرن رومن امپائر تھا جو ان کا مرکز اٹلی میں تھا، روم میں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو روم جب کہا جاتا ہے تو اس زمانے میں روم آپ سمجھا کریں، روم کہاں ہے؟ روم اس زمانے میں اٹلی بھی روم تھا، صرف اٹلی نہیں تھا، اٹلی کے زمن میں وہ ان کا رومن امپائر بہت بڑا تھا، یعنی جرمنی تک، انگلینڈ تک، یہ سب ویسٹرن رومن امپائر کے زد میں تھا۔ اور ایسٹرن رومن امپائر جو تھا مشرقی امپائر، بائزنٹین جو امپائر تھا، موجودہ ترکی اور اس کے علاقے۔ اور بعد میں یہ ترک لوگ بعد میں ادھر آئے ہیں نا، ترک لوگ سلطان محمد فاتح کے زمانے میں
اتراک جو ہے نا، اتراک سینٹرل ایشیا سے ادھر آئے ترک لوگ، یہ شروع سے ترکی میں نہیں تھے، یہ بعد میں انہوں نے اس علاقوں پہ قبضہ کیا سلطان محمد کے زمانے میں، اس نے اس علاقوں پہ فتح کیا ہے، اور یہاں پہ گریک زبان تقریباً ختم ہو چکی ہے اب ترکی میں، سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ لیکن احادیث میں جب روم کہا جاتا ہے تو اکثر اس سے مغربی ممالک مراد ہوتے ہیں، یعنی آپ کی یورپین اقوام، ٹھیک ہے؟ ہمیں یہی لگتا ہے، علی الاقل یہ ممکن ہے، علی الاقل یہ اس کا احتمال ہے۔ اہل الشام شر ام اہل الروم، روم والے بہتر ہیں یا شام والے؟ فرمایا ان الروم کفروا ولم يعادونا، ہاں رومی جو ہے نا ویسٹرن، یہ کافر ہیں لیکن ہماری دشمن نہیں ہے، یاد رکھو یہ کافر ضرور ہیں، ہمارے دشمن نہیں ہیں، لیکن آپ کے فلسطینی بھائی ان اہل الشام کفروا وعادونا، آپ کے جو فلسطینی بھائی ہیں شام والے، فلسطین سب کے سب یہ شام والے، پورا فلسطین یہ شام ہے، سمجھ میں آئی نا بات؟ اب یہ فلسطینی ملعون حماس، داعش، اسماعیل ہنیہ، یہ کافر بھی ہیں اور ہمارے دشمن بھی، یہ کافر بھی ہیں اور ہمارے دشمن بھی، اور شیعوں کے بھی دشمن۔ اچھا تو آج یہ ہے کہ مکے کی کوئی وہ نہیں ہے، مکے کی بڑی تعریف ہے حدیث میں، جو سرزمین مکہ ہے، لیکن اہل مکہ کی کیا ہے؟ مذمت ہے، اہل مکہ کی مذمت ہے، مدینے کی بڑی فضیلت ہے، اہل مدینہ کی مذمت ہے، سمجھ میں آئے؟ تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کتاب تہذیب الاحکام تالیف شیخ الطائفہ ابی جعفر محمد بن الحسن الطوسی رحمۃ اللہ علیہ، چاپ دار الکتب الاسلامیہ، یہ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 44 ہے، حدیث نمبر 92 ہے۔ اسحاق ابن داؤد کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا حضرت قرآن ناطق بحر حقائق امام جعفر الصادق علیہ السلام کے زمانے میں، انی قد ضربت على كل شيء لي من الذهب وفضة وبعت ضيائي فقلت انزل مکہ، میں نے اپنا سب کچھ بھیج دیا، اب میرے جو پراپرٹی وغیرہ باغات زمین سب بھیج دیا اور اس کو سب کو میں نے سونا اور چاندی کے سکے بنا دیے ہیں، اور اب میں آیا ہوں، اور میں کیا اب جو ہے رہائش اختیار کروں مکے میں رہائش اختیار کروں۔ اچھا، اور مگر روایات میں ہے کہ مکے میں رہائش اختیار کرنا یہ جو ہے مکروہ ہے، یہ اچھا نہیں ہے۔ اچھا میں مکے میں رہائش اختیار کروں، فقال لا تفعل ان اہل مکہ یکفرون باللہ جہر، فرمایا کہ مکہ میں اختیار نہ کر، رہائش اختیار نہ کر، کیونکہ مکے کے لوگ جو ہیں یہ کافر باللہ ہیں ہی کافر، یہ جو کفر ہے نا یکفرون باللہ جہرتاً، اس طرح نہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں مکے والے بت پرست تھے، نہیں، ان کا کفر اس طرح ہے کہ وہ اہل بیت علیہ السلام کے دشمن ہیں، دین میں بدعتوں کے قائل ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا؟ فقلت ففي حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے عرض کیا کہ میں ادھر آ جاؤں، مدینے میں بس جاؤں، فرمایا ہم شر منہم، فرمایا کہ مدینے والے مکے والوں سے بھی بدتر منافق ہیں، ادھر بھی نہ رہو۔ قلت فأين انزل، میں نے عرض کیا کہ میں کہاں پہ منزل اختیار کروں، کہاں کا رہائشی بنوں؟ فرمایا علیک بالعراق الکوفہ، فرمایا کہ عراق کوفے میں چلے جاؤ، نجف اشرف، کوفہ، واہ جی واہ، کوفہ عراق، کیا بات، وہاں پہ تم سکونت اختیار کرو، البرکۃ منها على 12 میلا هكذا وهكذا، برکت ہر طرف ہے، اس طرف بہت فاصلے تک، اس طرف بہت فاصلے تک، اس طرف بہت فاصلے تک، وإلى جانبها قبر ما أتاه مكروب قط ولا ملهوف إلا فرج الله عنه، اور کوفے کے مضافات میں قبر شریف ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا ذریعہ مبارک ہے کہ وہاں پہ کوئی بھی غم زدہ، دل شکستہ، بلا زدہ، مصیبت زدہ شخص ہو، اللہ تعالیٰ وہاں پہ جا کے اس کی مصیبت دور ہوتی، یا مثلا مراد شاید امیر المومنین علیہ السلام کا قبر شریف ہو، کیونکہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ میں جب آپ جاتے ہیں نا، یہ تو معجزات میں سے ہے، حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے معجزات اقدس میں سے یہ ہے کہ وہاں پہ انسان نجف میں جب انسان مہمان بنتا ہے نا، یا ادھر رہائش ہوتا ہے، وہاں پہ بالکل کبھی غربت کا احساس نہیں کرتا، وہاں پہ کسی بلا کا احساس نہیں کرتا، وہاں پہ ہمیشہ ایسا لگتا ہے کہ انسان امن میں ہے، جنت میں، سمجھ میں نا بات؟ اچھا کربلا میں بھی احساس کم ہے، نجف اشرف میں یہ احساس زیادہ ہے۔ اچھا تو عرض یہ ہے میرے محترم ناظرین کہ مکے کے لوگ بدترین لوگ ہیں، امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر انقلاب کرنا ہے نا تو مکہ ادھر ان کو تو وہاں پہ وہ کسی طرح سے بھی مناسب نہیں ہے۔ عرض کیا میں نے خل آپ کی خدمت میں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ومن دخلہ کان آمنا، جو مکے میں داخل ہوتا ہے وہاں پہ اس کو چرا نہیں جاتا، وہاں پہ کیوں چرا؟ کیونکہ وہاں پہ لڑائی حرام ہے، تو مکہ پناہ لینے کے لیے، خائف جس شخص کو اپنی زندگی کا خطرہ ہے وہ مکے میں پناہ لینے کے لیے جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جو شخص لڑائی چاہتا ہے مکہ نہیں جاتا اگر وہ شریعت کا پابند ہے، اور امام حسین علیہ السلام شریعت کے پابند ہے، امام حسین علیہ السلام مکہ پناہ لینے گئے تھے، نہ کہ انقلاب کرنے گئے تھے، اور یہ ان کے اپنے نص الفاظ ہیں، وہ آ جائے گا انشاءاللہ۔ کتاب من لا يحضره الفقيه لشیخنا الصدوق رحمۃ اللہ علیہ، جزء ثانی، صفحہ نمبر 245، ملاحظہ کریں، حدیث نمبر ہے 2314، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوم فتح مکہ فرمایا ان اللہ تبارک وتعالی حرم مکہ یوم خلق السماوات والارض فهي حرام الى ان تقوم الساعة لم تحل لاحد قبلی ولا تحل لاحد من بعدی ولم تحل لي الا ساعة من النهار، اللہ تعالیٰ نے جس زمین و آسمان خلق کیا مکہ کو سرزمین حرام قرار دیا کہ یہاں پہ لڑائی جھگڑا فساد، کسی کا بحق بھی خون نہیں بہا سکتے، یہاں پر بحق بھی نہیں بہا، حرام کر دیا، اور مجھ سے پہلے بھی یہ حرام تھا، میرے بعد بھی قیامت تک کسی کے لیے یہاں پہ کسی کا خون بہانا جائز نہیں ہے، میرے لیے صرف یوم فتح مکہ کچھ گھنٹوں کے لیے، کچھ لمحات کے لیے، کچھ ساعات کے لیے میرے لیے جائز قرار دیا گیا تھا کہ کچھ لوگ واجب القتل تھے، ان کو قتل برحال کرنا ضروری تھا، میرے لیے صرف جائز تھا، پھر میرے بعد کبھی جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ پھر ملاحظہ کریں
حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استأذن الله عز وجل في مكة 3 مرات من الدهر فأذن الله له فيها ساعة من النهار ثم جعلها حراما ما دامت السماوات والارض. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے طلب کیا کہ مجھے میرے کچھ دشمن ہیں، ان کا صفایا ضروری ہے، مجھے اجازت دے دو. اللہ تعالیٰ نے 1 ساعت کے لیے ان کو اجازت دے دی، کچھ مدت کے لیے، 1 دن کے کچھ حصے کے لیے ان کو اجازت دی کہ کچھ لوگوں کا خون بہایا جائے. پھر اس کے بعد جب تک زمین و آسمان قائم ہے، ٹھیک ہے، اس مکے میں خون بہانا، وہاں پہ جھگڑا کرنا، لڑائی کرنا وہاں پہ حرام ہے. جب یہ پتا چلا میرے محترم ناظرین، تو اب امام حسین علیہ السلام ایک مدینہ چھوڑ کر ایک ایسے شہر جا رہے ہیں وہاں کے لوگ بدترین ان کے نانا کے دشمن رہے، ان کے بابا کے دشمن رہے. قریش، مکہ کس کا شہر ہے؟ قریش قبیلے کا شہر ہے. قریش تو بدترین دشمن تھے. نہج البلاغہ وغیرہ کتب میں پڑھیں کہ اللہم ان استعدیک القریش، اے اللہ میں تجھے تیرے پاس میں شکایت کرتا ہوں کہ قریش کی عداوت کا، کہ قریش نے میرے ساتھ بڑے ظلم کیے ہیں. اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس نے سب سے زیادہ دشمنی کی؟ قریش والوں نے، مکہ والوں نے. مکے کے لوگ دشمن، ٹھیک ہے نا، خبیث، اور مکہ میں لڑائی حرام، تو ادھر کیوں جائے؟ اگر انقلاب کرنا ہے تو سب سے غلط جگہ مکہ ہے. ہاں اگر پناہ لینا ہے، جان بچانا ہے تو مکہ بالکل، مکہ وہاں پہ امن ہے، وہاں پہ کیونکہ لڑائی حرام. وہاں پہ اگر آپ کو بات بنتا ہے کہ آپ وہاں پہ پناہ لے لیں، اور اسی لیے ہو گئے. کتاب ینابیع المودہ روایت کرتے ہیں مقتل ابی مخنف سے. میں نے آپ کو کل بھی دکھایا تھا یہ حدیث، اب دوبارہ اس موضوع پہ بات کرتے ہیں تو تاکہ بات کامل ہو میں دوبارہ دکھا دوں. ینابیع المودہ میں باب الحادی والستون مقتل ابی مخنف سے، جو معتبر مقاتل میں سے، ان سے روایت کرتے ہیں. اگلے صفحے میں صفحہ نمبر 402 میں امام حسین علیہ السلام مدینہ منورہ سے مکہ نکلتے وقت ان کی گفتگو ہوتی ہے ان کے بھائی محمد ابن الحنفیہ سے. محمد ابن الحنفیہ کہتا ہے انی خاف علیک ان یقتلوک، میرے بھائی آپ کو مجھے ڈر ہے، آپ کو قتل کیا جائے گا. تو آپ کو قتل کیا جائے گا، مدینہ میں رہے قتل کیے جائیں گے، جہاں بھی جائیں گے آپ کو قتل کیا جائے گا، آپ کے دشمن ہے. اب یہ کیوں یہ خائف ہے، محمد الحنفیہ کیوں خائف ہے کہ امام حسین علیہ السلام قتل کیے جائیں گے؟ امام حسین علیہ السلام بار بار وہ خود کہتے ہیں کہ مجھے قتل کریں گے یہ لوگ، ٹھیک ہے نا. اس کا جواب آپ منتظر رہیں، اگلے پروگرامز میں آپ کو بتا دوں گا، ٹھیک ہے نا. پھر آپ کے بہت واضح ہو جائے گا کہ واقعی کربلا کیوں پیش آیا، بہت واضح ہو جائے گا آگے جا کر. اب بھی بہت واضح ہو چکا آپ کے لیے. اچھا، فقال انی اقصد مکہ فان كانت بی امن اقمت بها. امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں مکہ جا رہا ہوں انقلاب کے لیے، وہاں پہ لشکر جمع کرنے کے لیے، وہاں پر بغاوت کرنے کے لیے، حکومت وقت حاکم وقت کے خلاف نہیں. میں ادھر جا رہا ہوں کیونکہ یہاں پہ مجھے قتل کیا جائے گا، جیسے آپ کہہ رہے ہیں میرے بھائی. وہاں پہ جاؤں گا اگر مجھے وہاں پہ امن ملے تو میں ادھر ہی رہوں گا. اقمت بها، میں ادھر ہی رہوں گا، میں مکے کا ساکن بن جاؤں گا، ٹھیک ہے نا. تو یہ مکہ، یہ ان کے اپنے الفاظ ہیں، اور بھی ابھی آ جائے گا مزید بہت سارے. یہ مکہ مدینہ چھوڑ کے مکہ اس لیے نہیں جا رہا ہے کہ ادھر جا کے ہم نے فوج بنانی ہے، جناب حکومت بنانی ہے. مکہ اس لیے جا رہے ہیں کہ مدینے میں قتل کیے جائیں گے، اور ان کے لیے جانے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. وَإِلَّا لَحِقْتُ بِالشِّعَابِ وَالرِّمَالِ، یا اگر وہاں پہ مجھے خطرہ ملا تو میں پہاڑوں میں کہیں جاؤں گا، ایسے پہاڑی علاقے ہیں جہاں پہ قبائل رہتے ہیں وہاں جاؤں گا، یا مثلا عرب کے ریگستانوں میں کہیں چلا جاؤں گا. حَتَّى أَنظُرَ مَا يَكُونُ، پھر دیکھ لوں گا کہ حالات کیا بنتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ الفاظ جو ہیں کہ میں پہاڑ میں پناہ لوں گا یا بیابانوں میں جا کے پناہ لوں گا اگر مکے میں مجھے امن نہ ملا، کس شخص کے الفاظ ہیں؟ جو انقلاب کے لیے جا رہا ہے، یا اس شخص کے الفاظ ہیں جو اپنی زندگی پہ خائف ہے، اس نے اپنی جان بچانی ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس کے لیے کوئی پناہ گاہ دنیا میں نہیں مل رہا. جواب واضح ہے. ثم ودعه، اس نے وداع کیا اپنے بھائی کے ساتھ. وخرج في الليل وذلك لثلاث مدين من شعبان، اور وہ یہ جو ہے 3 شعبان کا واقعہ ہے سنہ 60 ہجری کو. 3 روایات میں ملتا ہے کہ 3 شعبان کو وہ مکے پہنچے تھے، ٹھیک ہے نا، مکے پہنچے تھے، اور رجب کے آخر میں مدینے سے نکلے تھے. بہرحال محترم ناظرین، کتاب مقتل الحسین لابی مخنف، ابی مخنف کا جو مقتل ہمارے پاس ہے اس کا نسخہ اس طرح ہے، ٹھیک ہے نا. وہ سلیمان قندوزی کے پاس جو نسخہ تھا وہ الفاظ میں نے آپ کو دکھا دیا. مکتبۃ الالفین کویت میں چھپی ہے سنہ 1987 میں. ملاحظہ کریں کہ امام حسین علیہ السلام جب مدینے سے نکل رہے تھے، ان کے بھائی محمد حنفیہ نے ان سے یہ اس طرح کہا: یا اخی انت اعز الناس علی واحبهم واکرمهم لدی ولست انصح احدا احب الی منك ولا احق بالنصیحہ. محمد حنفیہ نے کہا کہ اے میرے بھائی، یا امام حسین، آپ میرے بھائیوں میں سب سے زیادہ پیارے، سب سے زیادہ عزیز میرے پاس ہے، اور سب سے زیادہ محترم آپ ہیں، اور میں آپ کا خیر خواہ ہوں، اور آپ سے زیادہ میں کسی کی خیر خواہی نہیں چاہتا. تو میری بات پلیز سن لیجیے آپ. فبحقی علیک، میں تو آپ کو واسطہ دیتا ہوں کہ اپنے بھائی چارے کا، کہ میں آپ کا بھائی ہوں. الا ما ابعدت شخصك عن یزید، کہ جتنا ہو سکے یزید سے آپ دور رہیں، یزید کے خلاف نہ بولیں، یزید کو نہ چڑھیں، یزید کو کچھ نہ کریں، ٹھیک ہے نا. وإياك والتعرض له، اور باخبر رہیں، یزید کو اس کی نہ مخالفت کریں، کچھ نہ چڑھیں، کچھ چھوڑ دیں، اس کو اپنی حالت پہ چھوڑ دیں، اس کو حکومت کرنے دیں، اس سے کوئی تعرض نہ کریں، اس سے کوئی کام نہ رکھیں. دون ان تبعث دعاتك في الامصار يدعون الناس الى بيعتك،
یزید کے مخالفت نہ کریں، یزید سے آپ مقابلہ نہ کریں، لیکن یہ کریں کہ آپ کے جو داعی ہیں، آپ کے لیے جو دعوت کنندہ ہیں، ان کو آپ قبائل میں بھیج دیں، مختلف علاقوں میں بھیج دیں، لوگوں سے بیعت لے لیں، اپنے لیے لوگوں کو اپنی نصرت کے لیے بلائیں، دعوت دے دیں۔ فَإِنَ فَعَلَ النَّاسُ ذَلِكَ حَمِدْتَ اللَّهِ، اگر لوگوں نے آپ کی نصرت کی، لوگوں نے آیا بھائی بیعت کیا کہ بھائی ہم آپ کی نصرت کریں گے، تو الحمدللہ عالم اسلام کی ایک بہت بڑی تعداد آپ کے ساتھ ہے، آپ کے لشکر ہر جگہ ہیں، پھر آپ انشاءاللہ الحمدللہ وہ آپ کی حکومت بن جائے گی۔ وَإِنِ اجْتَمَعُوا إِلَى غَيْرِكَ فَلَمْ يَنْقُصْ اللَّهُ بِذَلِكَ مِنْ فَضْلِكَ، اور اگر لوگ آپ کی بیعت کو لبیک نہ کہیں، لوگ آپ کے سپورٹ کے لیے کوئی تیار نہ ہو، تو آپ کی فضیلت سے، آپ کی عظمت سے کچھ کم نہیں ہوگا۔ جو محمد حنفیہ جو دعوت دے رہا ہے امام حسین علیہ السلام کو، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ یزید کا نہ چریں، یزید کا مقابلہ نہ کریں، آپ چپکے سے، آپ مخفیانہ طور پر مختلف شہروں میں، مختلف علاقوں میں اپنے دعات کو بھیج دیں کہ آپ لوگوں سے آپ کے لیے بیعت لے لیں، ٹھیک ہے نا؟ لوگوں نے اگر آپ کی بیعت کی تو اس وقت ناصر آپ کے بہت سارے ہیں، آپ کے لشکر ہیں ہر جگہ، تو پھر آپ مقابلہ کریں یزید کا۔ اگر نہیں ہے تو پھر اپنی زندگی برقرار رکھیں، آپ جو ہے نا پھر آپ نے جو دعوت کی ہے لوگوں کی، وہ آپ نے چھپ کر کی ہے۔ آپ نے اپنے کسی معتمد کو مثلا فلان قبیلے بھیجا، کسی معتمد کو فلان قبیلے بھیجا، فلان قبیلے بھیجا، لوگوں سے بیعت لینے کی کوشش کی ہے، لوگوں نے بیعت نہیں کیا، لیکن آپ بظاہر حکومت کے خلاف جملے نہیں بولتے، کچھ مخالفت نہیں کرتے، حکومت شاید آپ کو رہنے دے، اور اگر لوگوں نے بیعت نہیں کی تو پھر آپ جو ہے نا آپ اپنی زندگی گزاریں، ٹھیک ہے نا؟ وَإِنِّي خَائِفٌ عَلَيْكَ أَن تَأْتِيَ مِصْرًا مِنْ هَذِهِ الْأَمْصَارِ فِي جَمَاعَةٍ مِنَ النَّاسِ فَيَخْتَلِفُونَ عَلَيْكَ فَتَكُونَ بَيْنَهُمْ صَرِيعًا فَيَذْهَبَ دَمُكَ هَدَرًا وَتَنْتَهِكْ حُرْمَتُكَ، مجھے ڈر یہ ہے کہ آپ کسی شہر میں داخل ہو جائیں گے، یہاں مدینہ چھوڑ کے کسی علاقے میں چلے جائیں گے، کچھ لوگ آپ کی حمایت کریں گے، کچھ لوگ آپ کی مخالفت کریں گے، وہاں پہ جنگ ہوگا اور آپ کی شہادت واقع ہوگی اور آپ کی بے حرمتی ہوگی، اور وہاں پہ آپ کا خون بہے گا، آپ قتل کیے جائیں گے۔ محمد حنفیہ بھی جو دے رہا ہے نا دعوت امام حسین علیہ السلام کو، انقلاب کی دعوت نہیں دے رہا علن کہ آپ مکے جائیں اور وہاں پہ تقریر وغیرہ کرنا شروع کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کہہ رہے ہیں کہ آپ کیا کریں، آپ یزید کو نہ چڑھیں، یزید کی پبلکلی مخالفت نہ کریں، پرائیویٹ میں مخفیانہ طور پر آپ جو تیاری کریں انقلاب کی اور خروج کی، اور لوگوں سے بیعت لینے۔ پھر اگر لوگوں نے بیعت کر لی، بہت سارے لوگوں نے، پھر آپ جو ہے اپنی جو ہے عسکری عملیات کا آغاز کریں۔ اگر لوگوں نے بیعت نہیں کی تو پھر اسی طرح جس طرح ابھی تک آپ معاویہ کی حکومت میں زندگی بسر کی، اسی طرح بسر کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ کہہ رہا ہے محمد حنفیہ۔ اب امام حسین علیہ السلام نے کیا یہ اس کا نظریہ ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اس کی بات مانی ہے یا نہیں مانی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے کیا اس کے بات پہ عمل کیا ہے؟ نہیں، امام حسین علیہ السلام نے اس کا یہ جملہ کہ آپ مختلف شہروں میں اپنی دعات کو بھیج دیں، بالکل امام حسین علیہ السلام نے اس طرح، ان سے ہمیں اتنی بہت کوئی واضح تحریک نہیں ملتی۔ یمن میں اس کے بہت چاہنے والے تھے امام حسین علیہ السلام کو، ٹھیک ہے نا؟ کہ یمن میں انہوں نے حضرموت میں وغیرہ مختلف علاقوں میں انہوں نے اپنے نمائندے بھیجے ہوں کہ لوگوں سے آپ میرے لیے بیعت لیں۔ وہ یہ کہ وہ جب مکے میں تھے، کوفہ والوں انہوں نے خود جب بہت اصرار کیا، امام حسین علیہ السلام نے ان کو جو محمد بن حنفیہ کا جو یہاں پہ مشورہ ہے، اس طرح نہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے اپروچ کیا، دعوت دیا، اپنے داعی کسی کو بھیجا کوفہ کہ تم لوگ میری بیعت کرو، یہ خود کوفے والوں نے آغاز کیا کہ ہم آپ کے لشکر ہیں، آپ آ جائیں۔ جب بہت ہزاروں کے خط آئے تو پھر انہوں نے مسلم بن عقیل کو بھیجا کہ مسلم بن عقیل وہاں پہ جائے گا، وہاں پہ رپورٹ دے گا، اگر اس نے تصدیق کی تو میں آؤں گا، اور وہ کیوں مکہ چھوڑنے کے لیے تیار تھے وہ بعد میں آ جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ اور پھر ایک ہے کہ خط ہے کہ انہوں نے بصرہ میں کچھ لوگوں کے لیے بھیجا تھا، یہ بات صحیح ہے کہ بصرہ میں بھیجا تھا، کچھ بصرہ کے جو اکابر ہیں ان کو دعوت دینے کے لیے وہ انہوں نے امام حسین علیہ السلام نے بھیجا تھا، لیکن وہ خط شاید اس وقت کے بعد ہے کہ وہ اب آ جائے گا انشاءاللہ، کہ وہ نکل چکے تھے، یعنی یا مکہ چھوڑ کے کوفہ جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ اچھا، فقال الحسین علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، یا اخی فانی اجتہد انزل مکہ فان اطمأنت بی الدار اقمت بها۔ سن رہے نا؟ وہی الفاظ، بہت ہی قریب الفاظ ہیں جو اس نسخے میں تھے، نسخے کیا نام ہے اس کا، سلیمان قندوزی نبی المودہ والی۔ فرمایا کہ میرے بھائی، یہ تو اس کا مشورہ تھا نا محمد حنفیہ کا، امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بھائی میں یہاں سے جاؤں گا مکہ، اگر مکہ میں مجھے امن ملا، وہاں کے حالات سے میں مطمئن ہوا کہ میں زندگی گزار سکتا ہوں، میں ادھر ہی رہوں گا، اقامت بہا، میں وہیں رہوں گا۔ اور یہ ان کا کہنا کہ میں مکے میں رہوں گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انقلاب نہیں کریں گے، کیونکہ اگر وہ جاتے ہیں وہاں پہ امن کا احساس کرتے ہیں کہ بھائی یہاں پہ مجھے کوئی قتل نہیں کرے گا، جیسے مدینے میں مجھے قتل کیا جائے گا، مکے میں رہوں گا مجھے کوئی قتل نہیں کریں گے تو میں ادھر رہوں گا، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ انقلاب نہیں کریں گے، انقلاب کے لیے وہ نہیں جا رہے، ٹھیک ہے نا؟ وَإِن كَانَتِ الْأُخْرَى، اور اگر حالات اور بنے، لَحِقْتُ بِالرِّمَالِ وَسَكَنْتُ الْجِبَالِ، میں یا تو بیابانوں میں چلا جاؤں گا یا کسی پہاڑی میں جا کے پناہ لوں گا، ٹھیک ہے نا؟ تو محمد حنفیہ نے جو مشورہ دیا نا کہ آپ اپنے دعات وغیرہ بھیجیں، یہ انہوں نے امام حسین علیہ السلام نے بظاہر اس کی تصدیق نہیں کیا کہ میں آپ کی بات مان رہا ہوں کہ بھائی میں ادھر جا کے یزید کی مخالفت نہیں کروں گا اور اپنے دعات کو شہروں میں بھیج دوں گا،
انہوں نے کہا میں مکہ جاتا ہوں، وہاں پہ اگر مجھے اطمینان ملتا ہے زندگی کا بسر کر سکتا ہوں، وہاں پہ زندگی گزاروں گا، اگر ادھر نہیں ملا تو میں کسی پہاڑ یا بیابان میں جا کر رہوں گا. وَأَنظُرُ مَا يَكُونُ مِنَ النَّاسِ وَأَسْتَقْبِلُ الْأُمُورَ وَلَا أَسْتَدْبِرُهَا. اور میں دیکھوں گا کہ لوگوں کا کیا بنتا ہے، لوگ حالات کیا بنتے ہیں، معاشرہ کس طرف جا رہا ہے. وَأَسْتَقْبِلُ الْأُمُورَ وَلَا أَسْتَدْبِرُهَا. اور میں امور کا استقبال کروں گا، ان کی طرف پشت نہیں کروں گا. امور کا استقبال کروں گا اور ان کی طرف پشت نہیں کروں گا. ابھی جو میرے لیے اس جملے کے مفہوم زیادہ واضح نہیں کہ میں امور کا استقبال کروں گا اور ان کی طرف پشت نہیں کروں گا، امور کا سامنا کروں گا اس کی طرف پشت نہیں کروں گا، مجھے واضح نہیں ملتا. شاید ہم جائیں نا وہ امام علیہ السلام کی جو وصیت ہے محمد بن الحنفیہ کے لیے، اس وصیت میں جو الفاظ ہیں اس سے واضح ہو جائے کہ اس سے مراد شاید یہ ہے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کروں گا. ٹھیک ہے نا، استقبال امور کروں گا یعنی میں امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں چھوڑوں گا، شاید اس طرح کے معنی ہوں. بہرحال یہ جملے جو ہیں زیادہ واضح نہیں، استقبال امور اور عدم استقبال امور. کتاب ارشاد مفید میں یہی گفتگو موجود ہے امام حسین علیہ السلام اور ان کے بھائی محمد حنفیہ کے درمیان، ارشاد شیخ مفید میں. اس میں کچھ اختلاف کے ساتھ یہ ارشاد شیخ مفید کا نجف اشرف میں چھپی ہے، یہاں پہ صفحہ نمبر 201 میں وہی واقعہ ہے کہ وہ جب مدینے سے نکل رہے تھے، الفاظ یہ ہیں شیخ، جب امام حسین علیہ السلام رجب کے آخر میں، رجب کے ابھی 2 دن رجب کے رہتے ہیں، رجب کے آخر میں سے 2 دن پہلے یعنی 30 رجب سے 2 دن پہلے یعنی 28 رجب، ٹھیک ہے نا، 28 رجب کو وہ مکے سے اپنے بیٹوں کے ساتھ، اپنے بچیجوں کے ساتھ اور اپنے بھائیوں کے ساتھ اور اکثر اہل بیت کے ساتھ سوائے محمد بن الحنفیہ کے ساتھ مکے سے نکل رہے تھے. جب محمد حنفیہ کو پتہ چل گیا کہ میرے بڑے بھائی امام حسین علیہ السلام مدینے سے نکل رہے ہیں تو عن المدینہ لم یدری این یتوجہ، اس کو محمد حنفیہ کو پتہ نہیں تھا کہ امام حسین علیہ السلام کہاں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں. تو اس نے آیا وہی کہ بھائی آپ کو میں نصیحت کرنا چاہتا ہوں، مشورے دینا چاہتا ہوں وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو فقال له الحسین علیہ السلام فأین اذهب یا اخی، کہاں امام حسین علیہ السلام نے کہ اے میرے بھائی تم کیا مشورہ دیتے ہو کہ میں کہاں جاؤں، میں کہاں جاؤں. قال انزل مکہ فإن اطمأنت بك الدار بها فسبيل ذلك. محمد حنفیہ نے کہا کہ جاؤ مکے میں، آپ جا کے وہاں پہ رہائش اختیار کریں، اگر وہاں پہ آپ کو اطمینان ملتا ہے نا تو ادھر ہی رہیں، مکے میں رہیں. اگر آپ کو وہاں پہ امن و امان ملتا ہے تو مکے میں زندگی گزاریں. اگر وہاں پہ، کیونکہ وہاں پہ مکے کی سرزمین حرم میں جو جاتا ہے اس کو قتل کرنا، اس کو پکڑنا، اس کو جو ہے گرفتار کرنا، یہ سب ممنوع ہے مکے میں، ٹھیک ہے نا، حرم میں یہ نہیں کر سکتے. تو آپ جا کے ادھر رہیں حرم میں. فمن دخلہ کان آمنا، جو قرآن کی آیت ہے جو مکے میں جاتا ہے اس کو امن ملتا ہے، لوگ اس کو نہیں چڑھ سکتے. تو آپ جائیں ادھر مکے میں، اگر یہ لوگ آپ کو رہنے دیتے ہیں تو ادھر رہیں. وَإِن بَنَتْ بِكَ لَحِقْتَ بِالرِّمَالِ، اور اگر وہاں پہ حالات موافق نہیں ہے مکے میں، وہاں پہ بھی بنی امیہ آ جاتے ہیں آپ کو قتل کرنے کے لیے، تو آپ کہاں چلے جائیں؟ بیابانوں میں، جو بیابان میں چھوٹے چھوٹے قصبے ہوتے ہیں وہاں پہ کسی قصبے میں جا کے، گمنام قصبے میں جا کے رہائش اختیار کریں، یا شعب الجبال، یا پہاڑوں کے کسی پہاڑی علاقے میں چلے جائیں. وَخَرَجْتَ مِن بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ حَتَّى تَنظُرَ إِلَى مَا يَسِيرُ أَمْنُ النَّاسِ، اور آپ جو ہے ایک علاقے سے دوسرے علاقے سے اپنے نقل مکانی کرتے رہیں، دیکھیں حالات کیا ہوتے. تو یہ سب جو ہے نا حالات امام حسین علیہ السلام کے کس شخص کے حالات ہیں میرے بھائی. امام حسین علیہ السلام کی اس گفتگو سے ان کے بھائی کے ساتھ محمد حنفیہ سے آپ کو کیا پتہ چلتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام مدینے سے نکل رہے ہیں جان بچانے کے لیے، قتل ہو جاتے، اور یہ پناہ لے رہے ہیں مکہ مکرمہ میں، پناہ کے لیے جا رہے ہیں. اچھا، پھر فصار الحسین علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام مدینے سے نکل گئے، ان کی اس آیت کی تلاوت کر رہے تھے. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين، اور جب وہ مکہ داخل ہو گئے تو یہ اس آیت کی انہوں نے تلاوت کی. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل. دیکھیں ان دو آیتوں کی تلاوت سے بھی پتہ چل جاتا ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کہ ان کی جو حرکت ہے، ان کا جو سفر ہے مدینے سے مکے کی طرف، کیا یہ حکومت کے خلاف ایک بغاوت کا سفر ہے، ایک انقلاب کا سفر ہے، یا اپنی جان بچانے کا سفر ہے، ایک شخص جو اپنی جان پہ خائف ہے اس کا سفر ہے. تو دیکھیں میرے محترم ناظرین، سورہ مبارکہ یہ شعراء میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا داستان ہے، سورہ قصص میں بھی ہے. سورہ شعراء کی یہ آیت ملاحظہ کریں، سورہ شعراء کی یہ آیت شریفہ آیت نمبر 21 ہے سورہ شعراء میں. فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ، حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں رہتے تھے، ایک شخص ان سے قتل ہو گئی، وہاں سے دربار والوں نے منصوبہ بنا دیا کہ موسیٰ کو قتل کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. موسیٰ ابھی انہوں نے فرعون کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھایا، ابھی نہ ان کو عصا ملی ہے، نہ ان پہ وحی آئی ہے، کچھ بھی نہیں. موسیٰ علیہ السلام ابھی شہر سے نکل رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ، میں نے فرار کا راستہ اختیار کیا،
موسیٰ علیہ السلام مصر سے جب مدائن گئے تھے تو کس لیے گئے تھے؟ فرار کرتے ہوئے. فرار کس کو کہتے ہیں؟ اپنی جان بچانے کے لیے، پناہ کے لیے. میں نے اپنی جان بچانے کے لیے پناہگاہ کی تلاش میں، جب آپ سے خوف تھا مجھے تو میں یہاں سے نکل گیا. اور پھر ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین، سورہ مبارکہ قصص میں وہ آیات جن کی تلاوت حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے خروج مدینہ اور دخول مکہ کے وقت کی ہے. سورہ قصص آیہ نمبر 20 اور 21. وجاء رجل من اقصى المدينة يسعى قال يا موسى ان الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج اني لك من الناصحين. ایک شخص آیا موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ دربار فرعون میں منصوبہ بنایا گیا ہے کہ آپ کو قتل کیا جائے، آپ بھاگ جائیں یہاں سے، میں آپ کے لیے خیر خواہ ہوں، آپ بھاگ جائیے، یہاں سے نکل جائیے مصر سے. فخرج منها، موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکل گئے خائفا، خوف کی حالت میں، یترقب، دشمن سے بچتے ہوئے، یترقب دشمن کی تلاش اور دشمن کی گرفت سے بچتے ہوئے، یترقب، اور دعا کرتے رہے قال رب نجنی من القوم الظالمین، اے اللہ مجھے ظالمین سے بچا دے. حضرت امام حسین علیہ السلام یہی آیات پڑھ رہے ہیں. امام حسین علیہ السلام خود قرآن ناطق ہیں، وہ آیات کی مناسبت جانتے ہیں. وہ مدینے سے نکل رہے ہیں کیونکہ وہ خائف ہے اپنی حیات پر، مدینے میں قتل کیے جائیں گے، اور دشمن کے گرفت سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ رب نجنی من القوم الظالمین، اے اللہ مجھے ظالمین کے شر سے بچا دے. یہ اس شخص کی آیات نہیں ہے، جہاد کی آیات نہیں ہے، قتال کی آیات نہیں ہے کہ بھائی میں جہاد اور قتال کی تیاری کے لیے یہاں سے نکل رہا ہوں، نہیں، جان بچانے کے لیے نکل رہا ہوں. سمجھ آ رہی ہے بات آپ کو؟ ولما توجہ تلقاء مدینہ، حضرت شعیب علیہ السلام کا شہر مدائن کے قریب جب پہنچے ہیں، یا مدائن کے ڈائریکشن پہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام رخ کیا ہے، تو انہوں نے کہا عسیٰ ربی ان یہدینی سواء السبیل، میرا رب جو ہے میرا مالک ہے اور وہ مجھے صراط مستقیم کا راستہ دکھانے والا ہے. امام حسین علیہ السلام نے بھی آیات تلاوت کی ہے. یعنی امام حسین علیہ السلام کی کہانی یہاں پر کس کی کہانی؟ موسیٰ علیہ السلام کی کہانی، کہ فرعون وقت سے، طاغوت زمان سے وہ ایک پناہ گاہ کی تلاش میں نکل رہے ہیں. موسیٰ مصر سے مدائن کے شہر جا رہا ہے، اور حضرت امام حسین علیہ السلام مدینے سے مکہ جا رہے ہیں پناہ گاہ کی تلاش میں، نہ کہ انقلاب کے لیے. اور یہ بہت سارے کتب میں موجود ہے، یہ روایت بہت سارے روایات مختلف مقاتل میں موجود ہے. امام حسین علیہ السلام نے ان آیات کی تلاوت فرمائی. یہ کتاب اعلام الورى باعلام الهدى تالیف الفضل بن الحسن الطبرسی رحمۃ اللہ علیہ، شاب منشورات المکتبۃ الحیدریہ، یہاں پہ الفصل الرابع میں صفحہ نمبر 223 میں. وخرج الحسین علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام جب مدینے سے نکلے ہیں تو اسی آیت کی تلاوت کی ہے، ٹھیک ہے نا، اور مکے میں داخل ہوتے وقت انہی آیات کی تلاوت کی ہے، ٹھیک ہے. وہی آیات جو موسیٰ علیہ السلام نے پناہ گاہ کی تلاش میں اپنی جان بچانے میں فرعون کے ظلم سے فرار کرتے ہوئے انہوں نے تلاوت کیا. یہ کتاب ہے تسلیۃ المجالس و زینت المجالس، بھی اس کا نام ہے، تسلیۃ المجالس بھی نام ہے، زینت المجالس بھی نام ہے. یہ مقتل ہے، بہت مجلسی کے زمانے سے پہلے لکھا گیا ہے. سید ابو طالب مکی حائری نے اس کتاب کو لکھا ہے رحمۃ اللہ علیہ، اور مجلسی صاحب اپنی کتاب بحار الانوار کے مقتل میں اس سے بہت روایت نقل کرتے ہیں. یہ جزء ثانی ہے اس مقتل کا، تسلیۃ المجالس کی. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 157 میں، اس میں بھی وہی ہے. امام حسین علیہ السلام سے جب محمد بن حنفیہ نے کہا کہ میرے کچھ رائے ہیں، تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا قل یا اخی قل ما بدا لک، میرے بھائی جو آپ کی رائے ہے، جو آپ کا مشورہ ہے، بسم اللہ فرمائیے، کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا اشیر علیک ان تتنحى عن یزید وعن الامصار ما استطعت. اس نے کہا کہ بھائی میرا مشورہ یہی ہے بھائی صاحب، یا امام حسین، کہ آپ شہروں پہ اعتبار نہ کریں، شہروں سے دور رہیں اور آبادیوں سے دور رہیں، اور اپنے نمائندوں کو بھیج دیں. لوگ اگر آپ کی بیعت کرتے ہیں تو کر لیں، بیعت نہیں کرتے تو پھر آپ کی فضیلت میں کوئی کمی نہیں ہے، آپ آرام کی اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں. وَإِنْ اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَى غَيْرِكَ، اگر لوگوں نے آپ کی بیعت قبول نہیں کی، کوئی آپ کی نصرت کرنے کو تیار نہیں ہے، حمدت اللہ علی ذلک، پھر اس کو اللہ کا شکر ادا کریں کہ بھائی چلیں، جنگ وغیرہ سے جان بچ گئی، اب جنگ کی نوبت ہی نہیں ہوئی. جب لوگ ہی نہیں ہیں، نصرت کرنے کو کوئی تیار ہی نہیں ہے، تو جہاد ساقط ہے. وَسَكَتَّ وَلَزِمْتَ مَنزِلَكَ، لوگ جب آپ سے بیعت کرنے کے تیار نہیں ہے، اس وقت پر آپ سکوت اختیار کریں، اپنے گھر میں رہیے، ٹھیک ہے نا، آپ کے مختلف شہروں میں نہ جائیے. امام حسین علیہ السلام نے کہا فَإِلَىٰ أَيْنَ أَذْهَبْ، پھر میں کہاں جاؤں؟ تو محمد حنفی نہیں کہتے کہ آپ ادھر ہی رہیے مدینے میں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ مدینے میں قتل ہو جائیں گے. محمد حنفی نے مختلف جملوں میں کہا تھا نا کہ مجھے آپ قتل ہو جائیں گے مدینے میں، آپ کو قتل کیا جائے گا. تو محمد حنفی نے کہا تخرج الی مکہ، آپ مکہ چلے جائیں. یہ مکہ کس لیے جا رہے ہیں؟ نہ کہ انقلاب کے لیے، وہاں پہ پناہ کی تلاش میں. فاطمأنت بک الدار بها فذاک، اگر وہاں پہ آپ کو اطمینان ملتا ہے، سکون ملتا ہے، ادھر رہیں آرام سے. واگر ادھر نہیں ملتا خرجت الی بلاد الیمن، اگر وہاں پہ نہیں ملتا تو یمن چلے جائیے، کیونکہ یمن میں لوگ آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، وہ آپ کے انصار ہیں، آپ کے بابا کے انصار ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ کے فإنهم انصار جدک وابیک، یمن والے آپ کے نانا اور آپ کے والد گرامی کے بڑے چاہنے والے اور مومن ہیں. وہم ارأف الناس وارقهم قلوبا واوسع الناس بلادا، تو ان کے دل میں آپ کے لیے بڑی رافت ہے، اور وہ ان کے بڑے نرم دل لوگ ہیں، اور سرزمین یمن بہت بڑی سرزمین ہے، ادھر آپ پناہ لے لیں. اگر مکے میں نہیں ملتا تو یمن چلے جائیں، ٹھیک ہے نا. اور اگر یمن چلے گئے فاطمأنت بک الدار فذاک، اگر وہاں پہ آپ کو امن ملتا ہے تو ادھر ہی رہیے.
وإلا لحقت بالرمال والشعوب جبال وجزت من بلد إلى بلد. وإلا آپ رہیے وہاں پر مختلف پھر اگر یمن میں آپ کو امن نہیں ملتا تو پھر آپ کسی پہاڑی علاقے میں یا کسی بیابان میں چلی جائیے اور ایک بلد سے اپنے نقل مکانی کرتے رہیں جیسے ایک فراری شخص ہوتا ہے، ایک جگہ میں زیادہ نہیں رہتا، اس طرح کریں پھر آپ دیکھ لیں کہ حالات کس طرف جاتے ہیں۔ تو یہ بھی دیکھیں کہ یہ کیا ہے، ایک ایسے شخص کی چہرہ آپ کو ملتا ہے کہ اس کو اپنی زندگی کا خوف ہے، مدینے میں نہیں رہ سکتا وہ، اور اس کو ایک پناہ کی تلاش ہے کہ وہاں پہ وہ جا کے پناہ لے لے، ٹھیک ہے۔ اس سے یہ ضرور ملتا ہے میرے عزیز، یہ اس سے ضرور ملتا ہے کہ اگر امام حسین علیہ السلام کسی بستی میں جا کے رہتے ہیں، پناہ لیتے ہیں نا، وہاں پہ نصرت کرنے والے آ جاتے ہیں، نصرت کرنے والے آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور ان کے ساتھ بیعت کرتے ہیں کہ ہم آپ کے ناصر ہیں، تو اس صورت میں امام علیہ السلام جہاد کر سکتے ہیں۔ میں بالکل اس بات کو مانتا ہوں، اس بات کا منکر نہیں ہے کہ اگر امام حسین علیہ السلام یا کوئی بھی امام کسی جگہ پہ ہوں اور وہاں کے لوگ یا مختلف اقطار سے لوگ، مختلف علاقوں سے لوگ اتنی تعداد میں سے بیعت کریں کہ ان پہ حجت تمام ہو جائے، تو پھر امام کا فرائض میں سے یہی ہے کہ امام کے پہ حجت جب تمام ہوتا ہے، اس کے انصار ہوں تو اس پہ واجب ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے احکام کو جاری کرے، ظالم کے خلاف جہاد کرے، مظلوم کا حق ظالم سے لے لے، اور اسلام کے میں جو لوگ بدعتیں داخل کرتے ہیں ان کو سزا سنائے۔ یہ بالکل میں اس بات کو مانتا ہوں، لیکن یہ امام حسین علیہ السلام کی پوزیشن ابھی نہیں ہے، اور بالخصوص مکہ مکرمہ میں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تک ان کو یہ کہ مکے والے کے لوگ ان کے ساتھ یہ کریں، ان کے ساتھ بیعت کریں، ٹھیک ہے نا۔ اور دوسرے بلاد میں بھی دوسرے علاقوں کے جو لوگ ہیں، اگر وہ مکے چلے جاتے ہیں نا، دوسرے علاقے کے لوگ آ کے ان سے بیعت کر لیتے ہیں، یہ بھی اس کا نہیں ہے۔ اگر وہ مکے چلے جاتے ہیں، صرف ایک علاقہ ہے کوفے والے، بظاہر وہاں پہ کچھ ان کے ماننے والے ہیں، لیکن وہ بھی سب کو پتہ ہے کہ غدار ہے، خود امام حسین علیہ السلام کو پتہ ہے کہ وہ ان کے وعدے جھوٹ نکلیں گے، اور کبھی امام حسین علیہ السلام نے کوفے والوں کو اپنی طرف دعوت نہیں دی، کوفے والوں خود نے امام حسین علیہ السلام پہ حجت تمام کیا، اتنے خط لکھ کر، پھر مسلم ابن عقیل کو بھی بھیجا، مسلم ابن عقیل کے ساتھ بھی انہوں نے بیعت کی، ٹھیک ہے نا۔ اور آپ کو پتہ ہوگا کہ کل کے پروگرام میں آپ کے لیے واضح ہوا ہوگا کہ کوفہ جو تھا امام حسین علیہ السلام کے زمانے تک، یعنی سن 60 تک تقریباً شیعوں سے خالی ہو چکا تھا، شیعوں سے خالی ہو چکا تھا۔ وہاں کے اکثر جو کوفہ کے متنفذ لوگ تھے وہ بنی امیہ کے تھے، اور تاریخ طبری وغیرہ میں موجود ہے کہ جن لوگوں نے خط لکھے امام حسین علیہ السلام کو کوفہ بلانے کے لیے، ان میں بہت بڑی تعداد ہے بنی امیہ کی۔ تو بنی امیہ خود یہ بہت بڑی جو ہے بنی امیہ خود دعوت دے رہے ہیں، اور پھر امام حسین علیہ السلام کو قتل کرتے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام بار بار روز عاشور ہی فرماتے ہیں اپنے قاتلین سے کہ تم نے مجھے بلایا تھا، تم نے مجھے بلایا، بلا کے مجھے قتل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اس کا یہ سازش جو امام حسین علیہ السلام کو بلا کر ان کو قتل کیا جائے، یہ حکومت وقت نے ان کے ساتھ کیا ہے، خود امام حسین علیہ السلام نے اس کو بے نقاب فرمایا۔ طبری نے بھی اس کو روایت کیا، تاریخ طبری میں بھی یہی جملہ ہے، جزء رابع چاپ العالمی للمطبوعات 2012 میں چھپی ہے، یہ صفحہ نمبر 551 ہے۔ وہی بات ہے کہ محمد حنفیہ کہتے ہیں کہ آپ کوفے میں مکہ چلے جائیں، اگر وہاں پہ آپ کو امان ملتا ہے وہیں پہ رہیں، آپ وہیں پہ آپ رہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ واضح بات ہے، امام حسین علیہ السلام کے اپنے بھی جملے ہیں، اور محمد حنفیہ کا بھی یہ مشورہ ہے کہ اگر آپ کو امن ملتا ہے کوفے مکے میں، آپ ادھر ہی رہائش اختیار کریں، زندگی اپنی گزاریں۔ تو ایک شخص جب ایک شہر پناہ لینے کے لیے جاتا ہے وہاں پہ، وہ کیونکہ وہاں پر قتال حرام ہے، تو یہ اور اگر ان کو وہاں پہ رہنے کا، پھر آپ کو ابھی مزید آئے گا کہ وہ مکے سے کیوں نکلے، مکے سے صرف اس لیے نکلے امام حسین علیہ السلام کہ وہاں پہ وہ شہید ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ وہاں پہ انقلاب کے لیے نہیں جا رہے۔ پھر امام حسین علیہ السلام کے اپنے جملے ہیں کہ وہ مدینہ سے کیوں نکلے، مدینہ منورہ سے کیوں نکلے۔ ملاحظہ کریں کتاب الامالی لشیخنا الصدوق رحمۃ اللہ علیہ، شاب المطبعہ الحیدریہ بالنجف الاشرف، المجلس الثلاثون، یہاں پہ صفحہ نمبر 136 ہے۔ ثم سار حتى نزل رحیمہ، اور دوسرے جو لہوف میں ہے، سید ابن طاؤس کے لہوف میں اس میں ہے الثعلبیہ، فورد علیہ رجل من اہل الکوفہ یکنى ابا حرم، لہوف میں ابو حرہ اس کا نام ہے، بہرحال ابو حرہ یا ابا حرم وہ آیا، وقال یا ابن النبی ما الذي اخرجك من المدینہ، اور یہ حدیث کس سے ہے؟ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث ہے، یہ روایت کس سے؟ بلکہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ تو اس نے پوچھا کہ آپ مدینہ سے کیوں نکلے؟ خود امام حسین علیہ السلام اپنے الفاظ کے مدینہ سے وہ کیوں نکلے؟ فقال ویحک یا ابا حرم، اے ابو حرم، تعجب ہے کہ تجھے پتہ نہیں ہے، شتموا عرضی فصبرت، یہ لوگ مجھے میری عزت کو گالی دیتے رہے، شتموا عرضی، میری عزت کو گالی دیتے رہے اور سب و شتم کرتے رہے، میں صبر کرتا رہا، وطلبوا مالی فصبرت، انہوں نے میرے اموال پہ قبضہ کیا تو میں نے صبر کیا، طلبوا دمی فحربت، انہوں نے میرے مال پہ قبضہ کیا، میں نے صبر کیا، پھر مجھے قتل کرنے کی کوشش کی تو میں وہاں سے فرار کر گیا ہوں، پناہ کی تلاش میں آیا ہوں، ٹھیک ہے۔ فحربت، حرب بولتے ہیں فرار کرنے کو، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ففررت منکم لما خفتکم، سورہ شعراء میں فرمایا آیت نمبر 21 کہ میں فرعون والوں سے بھاگ گیا، ٹھیک ہے نا۔ وَأَيْمُ اللَّهِ لَيَقْتُلُونِي، اور اللہ کی قسم یہ مجھے قتل کر کے چھوڑ دیں گے، یہ میرے پیچھے لگے مجھے قتل کر کے چھوڑ دیں گے، ٹھیک۔ تو یہ واضح ہے کہ امام حسین علیہ السلام مدینے سے کس لیے نکلے؟ مدینے میں قتل ہو جاتے۔ کتاب مقتل الحسین علیہ السلام، جس کو
جس کا نام ہے ملحوف یا لحوف، سعید ابن طاووس کی. اچھا مؤسس العالمی. یہاں پر امام حسین علیہ السلام ثعلبیہ پہنچتے ہیں. وہاں پہ ایک شخص سے ملاقات ہوتی ہے، اس کا نام ہے ابا حرہ الازدی. اس نے سلام دیا، کہا یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ، ما الذی اخرجک عن حرم اللہ وحرم جدک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ مکے سے نکلے، مدینے سے نکلے، کیوں؟ حرم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نکلے. تو وہی انہوں نے جواب دیا کہ انہوں نے میرے مال پہ قبضہ کیا، میں نے صبر کیا. وشتموا عرضی فصبرت، اور میری عزت کو گالی دی، میں نے صبر کیا. وطلبوا دمی فہربت، اور پھر مجھے قتل کرنے کی انہوں نے کوشش کیا تو میں بھاگ گیا ان سے. وَأَيْمُ اللَّهِ لَتَقْتُلُنِي الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ، اور یہ لوگ مجھے قتل کریں گے، یہ لوگ مجھے قتل کریں گے، بنی امیہ لوگ مجھے قتل کریں گے. اچھا اب آتے ہیں میرے محترم ناظرین امام حسین علیہ السلام کی جو اللہ آپ کی بلا کرے جو وصیت ہے محمد حنفیہ کو، انہوں نے جو اپنی وصیت لکھائی ہے اور مدینہ سے نکلتے وقت یہ وصیت کوئی اتنا کوئی معتبر اس کا طریق نہیں ہے، اور اللہ کو بلا کرے، لیکن پھر بھی اس میں گرچہ آپ کے جو انقلابی مولوی حضرات ہیں اس کو اس طرح پورٹری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسا ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام اس میں اعلان انقلاب کرتے ہیں، بلکہ اس کے بالعکس امام حسین علیہ السلام اس میں اعلان انقلاب نہیں کر رہے ہیں، بلکہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر کہ اب آپ دیکھیں گے الفاظ کیا ہے تو دیکھیں گے اس میں اعلان انقلاب کچھ بھی نہیں. یہ کتاب بحار الانوار ہے، جلد نمبر 44 ہے، یہ مقتل ہے بحار الانوار کی. محمد حنفیہ سے خدا حافظی کے وقت ودا کرتے وقت امام حسین علیہ السلام نے قلم و کاغذ منگا، اور یہ وصیت انہوں نے خود لکھا ہے اپنے بھائی محمد حنفیہ کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، هذا ما اوصى به الحسين بن علي بن ابي طالب الى اخيه محمد المعروف بن الحنفیہ. یہ وصیت ہے امام حسین علیہ السلام کی جو اپنے بھائی محمد بن الحنفیہ کے لیے لکھ رہا، کیونکہ ان کی ماں جو ہے ان کا لقب، ماں کی لقب حنفیہ ہے، ٹھیک ہے نا. محمد کے والد محمد بن علی ہیں، محمد بن علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے، لیکن ان کی ماں جو ہے حنفیہ قبیلے سے تعلق رکھتی ہے. ان الحسین یشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له وان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حسین علیہ السلام شہادت دیتا ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نانا اللہ کے پیغمبر، جاء بالحق من عند الحق، حق پیغام کے ساتھ حق رب کے پاس سے آیا. وان الجنۃ والنار حق، جنت و نار حق ہے. وان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا، اور قیامت آئے گا اور قیامت میں کوئی شک نہیں ہے. وان اللہ یبعث من فی القبور، اللہ تعالی قبر سے مردوں کو زندہ کرے گا قیامت کے وقت، ٹھیک ہے. یہاں پہ یہ الفاظ شہادت اپنا عقیدہ امام حسین علیہ السلام بتا رہے ہیں، اور اس زمانے میں جو مشہور کیا گیا تھا اہل بیت علیہ السلام کے متعلق، اور اہل بیت علیہ السلام کو گالی دیا جاتا تھا ممبروں سے، اور ان کی مذمت میں احادیث، جھوٹے احادیث نشر کیے جا رہے تھے. تو شاید اس زمانے میں بنی امیہ کے تبلیغات کو مٹانے کے لیے، تاکہ یہ اثر باقی رہے، تاکہ کوئی نہ کہتے کہ امام حسین علیہ السلام نستجیر باللہ مرتد ہو گئے تھے، ٹھیک ہے نا، شاید اس لیے ہو. بہرحال پھر ان کے بعد جو جملے وانی اخرج وانی لم اخرج اشرا یا اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما. اشر کس کو بولتے ہیں میرے محترم ناظرین؟ اشر بولتے ہیں متکبر کو، متکبر. بطر اسی اشر کا جو ہے جو حد سے زیادہ بڑھ جائے، جو طغیان کر جاتا ہے. میں تکبر کے لیے نہیں، میں طغیان کے لیے نہیں یہاں سے جا رہا ہوں، شہر سے جا رہا ہوں. ولا مفسدا، اور نہ فساد کے لیے جا رہا ہوں، شہر سے خروج کر رہا ہوں، یعنی مدینے سے نکلتے وقت، مدینے سے نکلنے وقت. اب اشر اور بطر کا کیا مطلب ہے میرے عزیز؟ اشر کا اور بطر کا یہ مطلب ہے جو میں نے آپ کو بتایا. اشر بھی ہے، اشر دونوں ضبط صحیح ہیں. یہ اس لیے اہم ہے کہ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں یہاں سے اس شہر سے جا رہا ہوں نہ تکبر کے لیے اور نہ طغیان کے لیے اور ولا مفسدن، اور نہ فساد کے لیے، ٹھیک ہے نا. مجھے جو لگتا ہے ایک کنایہ ہے اس بات سے کہنے کے لیے کہ میں عسکری انقلاب کے لیے نہیں جا رہا، اس نیت سے نہیں جا رہا کہ میں تکبر، مغرور، طغیان اور فساد کے لیے نہیں جاتا. کیونکہ بنی امیہ جب امام حسین علیہ السلام کے خلاف لوگوں کو للکاریں گے اور دعوت دیں گے، وہی کہیں گے کہ امام حسین علیہ السلام طغیان کر رہے ہیں اور فساد پیدا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو مجھے یہی لگتا ہے کہ یہ کنایہ اسی سے ہوگا. مجھے یہی لگتا ہے کہ اشر اور بطار اور مفسد یہ کنایہ کس سے ہے؟ کنایہ یہ ہے کہ میں عسکری انقلاب کے لیے نہیں جا رہا. اب دیکھیں یہ اشر کا کیا مطلب ہے. کتاب الطراز الاول سید علی ابن احمد ابن محمد معصوم الحسینی المعروف ابن معصوم المدنی، الجزء السابع، چاہ مؤسس آل البیت علیہ. یہ ادب کی کتاب ہے اور لغت کی کتاب ہے اور شیعہ کتاب ہے. یہاں پہ اشر تکبر، بطر و تکبر، جو شخص متکبر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. قرآن مجید میں سورہ مبارکہ قمر میں بل ہوا کذاب اشر، جو ظاہراً اس شخص کے لیے جو نبوت کا ادعا کرتا ہے، بطر اشر کا مطلب ہے بطر، اشر یعنی بطر متکبر، بطر کا مطلب متکبر، طاغی.
حمله بطره وشطارته وطلبه التعظيم علينا على ادعاء النبوة. یہ شخص کذاب اشر، یہ شخص جھوٹا شخص نبوت کا ادعا کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ متکبر ہے، طغیان کر گیا، اپنے آپ کو بڑا دیکھنا چاہتا ہے، اس لیے نبوت کا ادعا کر رہا ہے. الطراز الاول جلد نمبر 4 میں واسع اہل بیت علیہ السلام نے چھپی ہے الاشر یا الاشر المتکبر، متکبر کو بولتے ہیں، متکبر. البطیر والاشر متکبر کو بولتے ہیں. اچھا. تاج العروس من جواهر القاموس لسيد مرتضى الحسيني الزبيدي، الجزء 10، طبع مكتبة الكويت، طبع دولة الكويت. یہ صفحہ کون سا ہے؟ صفحہ نمبر ہے 53. ملاحظہ فرمائیے. الاشر الفرح بطرا وكفرا بالنعمة، جو شخص مست ہو جاتا ہے اور نعمت کا کفران کر جاتا ہے، نعمت کے کفران میں طغیان کر جاتا ہے اور مست ہو جاتا ہے. الاشر الفرح والغرور، غرور اور بھئی حد سے تجاوز کرنا نعمت ہونے کی وجہ سے. اچھا. الاشر والبطر النشاط للنعمة والفرح بها، جب انسان پہ نعمت زیادہ آ جاتا ہے تو وہ کیا ہو جاتا ہے بھئی، اس پہ مغرور ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے مست ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، پاگل ہو جاتا ہے. ومقابله النعمة بالتكبر والخيلاء والفخر بها، نعمتوں پہ تکبر کرنا، والخيلاء، خیلاء بولتے ہیں چلتے وقت تبختر سے چلنا، راستے میں چلتے ہوئے انسان متکبرانہ طور پہ چلے، ٹھیک ہے نا، اس پہ فخر کرتے ہوئے چلے، مثلا اس طرح. وکفرانها بعدم شکریہ، اور نعمت کا کفران کرنا، اس کا شکر بجا نہ لانا، ٹھیک ہے نا، اس کو بولتے ہیں اشر. یہ کتاب المعلم بفوائد مسلم للمازری الجزء الثاني، یہاں پہ دیکھیں حدیث ہے والذی يتخذها اشرا فعل ذلك اشرا وبطرا، فالمعنى لج في البطر ومنه كذاب اشر، اي لجوج في البطر، والبطر الطغيان عند الحق، حق جب حق کے سامنے طغیان کر لینا. بہرحال جب یہ پتہ چلا میرے محترم ناظرین، تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ وصیت جو بحار الانوار جلد نمبر 44 صفحہ نمبر 329 میں ہے، انی لم اخرج اشرا ولا بطرا یا اشرا ولا بطرا ولا مفسدا، میں تکبر کے لیے نہیں، طغیان کے لیے نہیں، فساد کے لیے نہیں، ظلم کے لیے اس شہر سے نہیں نکلا، ٹھیک ہے نا، میں اپنی جان پہ خائف ہو کر یہاں سے نکل رہا ہوں، میں ظلم کے لیے نہیں، طغیان کے لیے نہیں. تو یہ سب کنایات ہیں، مجھے جو لگتا ہے کنایات ہے کہ یہ عسکری انقلاب کہہ رہے ہیں کہ عسکری انقلاب کے لیے میں نہیں جا رہا ہوں. آپ کس لیے کیا چاہتے ہیں؟ آپ کا ہدف کیا ہے؟ خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے آرزو یہ ہے کہ میرے جد کے امت میں اصلاح آ جائے، اصلاح آ جائے. اچھا، اصلاح تو مختلف طریقوں سے ہوتا ہے نا. اصلاح تو ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ یزید کو جہنم حاصل کر دیں، حکومت اپنے ہاتھ میں لے لیں، اور اصلاح ہی اصلاح. آپ کیا یہ چاہتے ہیں؟ آپ یہ چاہتے ہیں یا امام حسین اصلاح کرنا چاہتے ہیں؟ اصلاح کے تو مختلف طریقے ہیں. ایک شارٹ کٹ یہی ہے بھائی کہ آپ یزید کو جو ہے فارغ کر دیں، خود خلیفہ بن جائیں، پھر اصلاح ہی اصلاح، ہر جگہ آپ کا سکہ چلے گا، ہر طرف آپ جو آپ چاہیں گے وہی ہوگا. فرماتے ہیں نہیں، اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر، میں قتال نہیں چاہتا، میں قتال کے لیے نہیں جا رہا، میں کس کے لیے جا رہا ہوں؟ میں امر بالمعروف نہی عن المنکر پہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں. میں امر بالمعروف چاہتا ہوں، نہیں عن المنکر. یہ تو امام علیہ السلام ہمیشہ کرتے رہے. امر بالمعروف قتال نہیں ہے، امر بالمعروف نہیں عن المنکر تلوار نکالنا نہیں ہے. وہ یہ کہ خطبہ دے دیں، کئی کوئی لوگ آتے ہیں ان کو حدیث سنایا، ان کو نصیحت کریں، موعظہ کریں، احکام دین سنائیں، یہ امر بالمعروف نہیں عن المنکر. میں یہ چاہتا ہوں، میرا طریقہ کار یہ ہے. واسیر بسیرۃ جدی وابی علی بن ابی طالب علیہ السلام، اور میں چاہتا ہوں کہ اپنے نانا کی طرف اور اپنے بابا کی طرف میں زندگی گزاروں. میں چاہتا ہوں کہ اپنے نانا کی سیرت پر اور اپنے بابا علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پہ چلوں. اچھا، تو نانا کی سیرت اور بالخصوص امیر المؤمنین علیہ السلام کی سیرت یہی ہے کہ خلفائے وقت کے سامنے صبر کرنا، نہ کہ ان کے خلاف قیام کرنا. سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کو؟ اچھا. فمن قبلنی بقبول الحق فاللہ اولی بالحق، جو شخص میری بات، میرے امر بالمعروف نہی منکر کو قبول کرے، الحمدللہ قبول کیا اس نے، ٹھیک ہے نا. ہم حاکم وقت کو بھی امر بالمعروف کریں گے، یزید کو بھی امر بالمعروف کریں گے، لوگوں کو بھی کریں گے. اگر کسی نے قبول کیا فاللہ اولی بالحق، اللہ کا راستہ ہی یہی ہے کہ حق کی بات قبول کیا جائے. سب سے اولا حق کے ساتھ اللہ حق کا قبول کرنے والا، اللہ حق کا پرچار کرنے والا. اگر لوگ حق کو قبول کریں تو ہم پہ کوئی احسان نہیں کیا. اچھا، اگر قبول نہ کریں یزید آپ کی بات کو، آپ نے امر بالمعروف کیا، یزید وغیرہ نے بنو امیہ نے قبول نہیں کیا، تو کیا کریں گے؟ ومن رد علی ھذا اصبر اصبر اصبر، اور اگر میری بات کو لوگ قبول نہیں کرتے تو میں صبر کرتا ہوں، نہ کہ میں تلوار اٹھا کے میں نے کوئی کیا کرنا ہے، میں نے یہاں پہ انقلاب لانا ہے. اصبر. ومن رد علی ھذا اصبر، اگر رد کرتے ہیں میری بات کو، میری امر بالمعروف نہی عن المنکر، میری نصیحت کو نہیں مانتے، جیسے اس سے پہلے یزید سے پہلے معاویہ کو نصیحت کرتے تھے، نہیں مانتا تھا، ٹھیک ہے نا. معاویہ سے پہلے میرے بابا امیر المؤمنین علیہ السلام عثمان کو نصیحت کرتے تھے، نہیں مانتا تھا. ان سے پہلے عمر کو نصیحت کرتے تھے، نہیں مانتا تھا، ٹھیک ہے نا.
اگر نہیں مانتے یہ تلوار نکالوں گا نہیں. اصبر حتی یقضی اللہ بینی و بین القوم بالحق، اس وقت تک کہ اللہ قیامت کے دن فیصلہ سنائے گا. اللہ فیصلہ سنائے گا حق کے ساتھ، اللہ فیصلہ سنانے والا، وہ خیر الحاکمین، اور اللہ بہترین فیصلہ سنانے والا. اگر میری بات کو رد نہیں قبول نہیں کرتے حق بات کو، تو میں صبر کروں گا. یہ الفاظ جو وصیت ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے، اس میں کوئی جہاد کا ذکر نہیں ہے، قتال کا ذکر نہیں ہے، تلوار کا ذکر نہیں ہے. اس میں کیا ہے؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر، کہ وہ فساد نہیں چاہتے، قتل و قتال نہیں چاہتے، بھائی تکبر نہیں چاہتے، اور وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کریں گے. جو مانتا ہے مانے گا، جو نہیں مانتا امام حسین علیہ السلام صبر کریں گے. وهذه وصیتی یا اخی الیک وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. یہ میرا وصیت ہے آپ کے لیے، اے میرے بھائی، میرا توکل اللہ پر ہے اور ہمارا رجوع بھی اللہ کی طرف، اور ہم اللہ ہی سے توفیق مانگتے ہیں. صحیح ہے بھائی؟ اب پتہ چلا کہ حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام مدینے سے کیوں نکلے. مدینے سے ان کے جانا جو ہے ایک خائف کا خروج ہے، ایک شہر میں جہاں پہ ان کو قتل کیا جائے گا. مدینہ وہاں پہ ان کو امن نہیں ہے. مکہ میں شاید ان کو امن مل جائے، اگر امن مل جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں میں خود رہوں گا وہاں پر، اور وہ نہیں کہتے کہ میں قتال کے لیے، انقلاب کے لیے نکل رہا ہوں. کیا کہتے ہیں؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر. مدینہ میں بھی کرتے تھے، لیکن ابھی وہاں پہ قتل ہو جائیں گے، اور وہاں پہ میرا ہدف امر بالمعروف نہی عن المنکر اصلاح ہے. اگر کوئی نہیں مانتا تو میں صبر کرتا ہوں. بھائی یہ امام حسین علیہ السلام کے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے نا. اب قتال اس میں کہاں؟ انقلاب کہاں ہے یہاں؟ انقلاب یہاں پر کہاں ہے؟ ٹھیک ہے نا. اللہ آپ کو سب کو عزت دے، سلامتی دے. اب جو ہے پھر ہم مکے میں ان کا قیام، اور مکے سے وہ کیوں نکل گئے، اور مکے میں بھی اگر مکے میں ان کے خود الفاظ ہیں کہ مجھے یہاں پہ قتل کیا جائے اس لیے میں نکل رہا ہوں، تو وہ بھی آپ کو خدمت میں اگلے نیکسٹ پروگرام میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. اب میں مزید تقریر نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ اگر دوسرا سبجیکٹ کھول دوں تو پھر اس میں بہت ٹائم لگے گا. ٹھیک ہے نا. اللہ کو عزت. جھوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف